دسمبر 2022 کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ، جس کا عنوان ہے نماز میں رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا عمل ہے۔ رفع الیدین کا معنی یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ رفع کا مطلب ہے اٹھانا اور یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ۔ چنانچہ رفع الیدین کا مطلب ہوا دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں تکبیر تحریمہ اور رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا رفع الیدین کہلاتا ہے۔ نماز میں رفع الیدین ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عمل ہے۔ رفع الیدین کا کتنا ثواب ہے؟ رفع الیدین نماز کی زینت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر انگلی کے بدلے ایک ایک نیکی انسان کو ملتی ہے۔ یہ طحاوی جلد 1 صفحہ 52 کے اوپر یہ آپ کا قول موجود ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں جو رفع الیدین کرتا ہے اس کے لیے اس ہر ایک اشارے کے بدلے ایک انگلی پر ایک نیکی یا درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آپ کا قول جو ہے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کی تعظیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 91 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 4، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے۔ جوز رفع الیدین صفحہ 17 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 5، حضرت نعمان بن ابی عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت رفع الیدین ہے۔ جز رفع الیدین صفحہ 59۔ ناظرین کرام اور محترم بھائیوں، آپ نے ان 5 اقوال صحابہ اور تابعین سے تبع تابعین سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نزدیک اس عظیم سنت کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ تھا۔ جو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام ابن سیرین کیا فرما رہے ہیں، امام شافعی کیا فرما رہے ہیں، امام نعمان بن ابی عیاش رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رفع الیدین اللہ کی تعظیم ہے، نماز کی تکمیل کا باعث ہے، نماز کی زینت ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 735، صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔ حدیث کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا۔ ترجمہ اس روایت کا مختصر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، یعنی کندھوں تک اللہ کے نبی اٹھاتے۔ یہ پہلی روایت ہے صحیح البخاری سے۔ اللہ کے نبی کا عمل صحابی بیان کر رہے ہیں جو قدیم الاسلام ہے، شروع میں اسلام لانے والے صحابی ہیں، عظیم الشان اللہ کے نبی کے صحابی اور متبع سنت صحابی۔ تمام صحابہ متبع سنت تھے اللہ کے نبی۔ دوسری بات ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع الیدین کرتے رہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع وکان لا یفعل ذلك فی السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ تعالی۔
تلخیص الحبیر للعسقلانی کی جلد 1 ہے، صفحہ 218 ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع جاتے اور جب آپ سر اپنا رکوع سے اٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح رہی، یعنی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے رہے۔ یہ تلخیص الحبیر للعسقلانی کی پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ صحابی فرماتے اللہ کے نبی اسی طرح نماز پڑھتے رفع الیدین کے ساتھ، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ جو ہے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ فما زالت، یہی آپ کی نماز رہی، صلاتہ حتی لقی اللہ، حتیٰ کہ اللہ کو جا ملے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ میرے نبی کی نماز میں رفع الیدین پوری زندگی رہا ہے۔ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، 4 مقامات پر رفع الیدین کی دلیل ملاحظہ فرمائیں، اور یہ روایت کن سے ہے؟ دماد رسول سے، شیر خدا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر واذا رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 744 کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر لیتے رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے، یعنی کندھوں کے برابر اوپر کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے۔ نماز میں بیٹھے ہونے کی حالت میں آپ رفع الیدین نہ کرتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ جب نماز شروع کرتے، نمبر 2 رکوع میں جاتے، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے، نمبر 4 2 رکعتیں پڑھ کے جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے، تو ان 4 مقامات پر اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے۔ یہ دلیل کون دے رہا ہے؟ یہ دماد مصطفیٰ ہیں، جنتی شہزادوں کے والد ہیں، اللہ کے نبی کے بھائی ہیں حضرت علی چچا زاد، اور امام اہل حدیث ہیں۔ ہمیں صحابہ کی گواہیوں کے اوپر یقین ہے، اپنی جانوں سے بڑھ کر، تمام دنیا کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کی زبان پر اعتماد اور یقین کرتے ہیں تو نبی کے صحابہ اور اصحاب کی جماعت پر ہم کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اور یہ دلیل دے رہا ہوں حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل جانشی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آپ کو اور ان کے عمل سے جو ہے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابی بکر فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ۔ یہ بیہقی الجزء الثانی صفحہ جو ہے 73 باب رفع الیدین عند الرکوع و عند رفع الراس منہ، یہ امام بہقی نے اپنی کتاب بہقی کے جزء ثانی کے اندر یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نماز شروع کرتے، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے، اور میں نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح ذکر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر پوچھتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ اور محبوب پیغمبر کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے میں نے۔ پانچویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں رفع الیدین کرنا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پانچویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، انہ کان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ واذا کبر واذا رفع راسہ من الرکوع۔ دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، الجزر البخاری صفحہ 13 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ دریا خان کے غیور مسلمانوں، اگر اس منبر پر کھڑے ہو کر میرا مقصد کسی کا دل دکھانا ہے، اللہ کے پیغمبر کی اس مسند کے اوپر کھڑے ہو کر اگر میرا اصلاح کرنے کا مقصد نہ ہو، لوگوں کو ملانے کا مقصد نہ ہو، لوگوں کو لڑانا مقصد ہو، لوگوں میں انتشار پھیلانا میرا مقصد ہو، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری شکل بدل دے، میرا مقصد لوگوں کو صحیح نماز بتلانا ہے۔ میں نے یہ نماز نبی کی 2010 سے 2013 سے غالباً یہ اللہ کے نبی کی اس نماز کو پڑھنا میں نے شروع کیا۔ جب مجھے یہ حدیثیں دکھائی گئیں، جب میں نے یہ حدیثیں پڑھیں تو میرا دماغ کھلا، مجھے پتہ چلا کہ میرے نبی کی نماز اصل یہ ہوتی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ چیزیں آپ کے سامنے بھی بیان کروں۔ یہ معاشرے کے اندر، یہ خطبات جمعوں کے اندر یہ چیز بہت کم بیان کی جاتی ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اصل نماز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ نماز کی نیت پر ہم نے جمعہ پڑھا دیا، اوقاش اسلامک میڈیا کے اوپر بھی وہ پڑھا ہے۔ نماز میں نیت کے حوالے سے تمام مسائل، پھر اس کے بعد ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، اور ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، ساری ہاتھ باندھنے کے حوالے سے تمام تر تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ پھر نماز میں فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے مکمل جمعہ، اور یہ چوتھا جمعہ ہے ہمارا نماز کے حوالہ سے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا بھی ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے۔ یہ گواہی کس نے دی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کہ رسول معظم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک دلچسپ ایک انگریز جج کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جماعت اہل حدیث ہندوستان کے معروف مورخ مولانا عبدالرؤف جنڈا نگری اپنے ایک مضمون میں بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات میں ایک واقعہ وہ درج کرتے ہیں کہ دہلی کی ایک حنفی مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، اور ایک اہل حدیث جا کے جماعت میں شامل ہو کر رفع الیدین سے وہ نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد چند متعصب اور متشدد حنفی لوگوں نے اس اہل حدیث کو مار مار کر لہولہان کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ تم نے ہماری مسجد میں رفع الیدین کیا۔ اہل حدیث نے انگریز عدالت میں ان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ جج نے حملہ آوروں کو گرفتار کروا کر پوچھا تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو حنفی لوگوں نے کہا سر یہ وہابی ہے، گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، اس کی تو اپنی نماز ہوتی نہیں، ہماری جماعت میں شامل ہو کر رفع الیدین کر کے ہماری نماز برباد کرنے اس نے کر دی۔ اہل حدیث نے آگے سے جواب دیا جناب رفع الیدین ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ انگریز جج نے کہا کل اپنے اپنے علماء لے کر جو ہے میرے سامنے آنا اور اپنی بحث کرنا، مجھے پتہ چلے تم میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ چنانچہ اگلے دن اگلی پیشی پر علماء اناف کے بڑے بڑے علماء آئے، اور اہل حدیث کی طرف سے صرف مولانا حمید اللہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے۔ علماء اناف نے عدم رفع الیدین کے دلائل پیش کیے، اور مولانا حمید اللہ
میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کرنے کے دلائل پیش کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع الیدین کے بارے میں یہی روایت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ حضرت حمید اللہ مولانا حمید اللہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز جج کے سامنے بیان کی۔ تو جب جج کے سامنے روایت پیش ہوئی تو انگریز جج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے نام سنتا ہے اپنی کرسی سے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں گھومنے لگا، 3 بار پوچھا کیا عمر بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کا پیغمبر نماز میں رفع الیدین کرتا تھا؟ انگریز جج نے 3 مرتبہ پوچھا کیا عمر کا پیغمبر نماز میں رفع الیدین کرتا تھا؟ انگریز جج نے جانبین کے دلائل سن کر ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ دریا خان کے غیور مسلمانوں، نبی کے صحابہ کی گواہی انگریزوں نے تو مانی، لیکن بدبخت مسلمان نے آج نبی کے یاروں کی، نبی کے وزیروں کی گواہی نہیں مانی۔ آج افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، انگریز جج نے تاریخ ساز فیصلہ کیا کہ جس مقدمے کا گواہ عمر بن خطاب ہوگا وہ مقدمہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس مقدمے کا گواہ عمر بن خطاب ہوگا وہ مقدمہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 7 روزہ اہل حدیث علیہ السلام گجرانوالہ 1984 میں یہ خبر چھپی۔ کاش آج کا مسلمان دین مصطفیٰ کے گواہ صحابہ کی گواہی مان لیتا۔ ایک غیر مسلم جج مان گیا، لیکن آج کا متعصب مسلمان نبی کی اس سنت کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ چھٹی دلیل ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں بھی رفع الیدین کرنے کا ثبوت سیدنا مالک بن حویرث۔ چھٹی دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ صحابی سن 9 ہجری میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، دین سیکھا۔ جب واپس جانے لگے رسول معظم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم وامروا وصلوا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6608 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں اسلام کے حکامات پر عمل کرنے کا حکم دو، اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی صحابی حضرت مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں آپ کے رفع الیدین کی گواہی دیتے ہیں، فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ۔ یہ حدیث مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو بھی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پیارے پیغمبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پیارے پیغمبر علیہ السلام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، اور اسی طرح یعنی رفع الیدین کرتے اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ سن 9 ہجری کا صحابی مسلمان ہونے والا اللہ کے نبی کے اس عمل کی گواہی دے رہا ہے۔ 7ویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کی گواہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر کے بارے میں عمدۃ القاری میں علامہ عمدۃ القاری کے اندر یہ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ 9 ہجری میں یہ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد 3 اور صفحہ 9 کے اوپر یہ بات لکھی ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ عمدۃ القاری کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ شام کے صوبہ حضرموت کے رہنے والے تھے۔ سن 9 ہجری میں دین کے احکام سیکھ کر چلے گئے۔ اگلے سال پھر سن 10 ہجری کو دوبارہ آئے،
اور فرماتے کیا ہیں، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید فرأيت الناس عليهم جلة الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 727 ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ پروانہ سن 10 ہجری میں نبی کا یہ رفع الیدین کا یہ معاملہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا، ان دنوں سخت سردی تھی، میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے اوپر موٹی موٹی چادریں تھیں اور رفع الیدین کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے حرکت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سن 9 ہجری تک رفع الیدین ہم نے ثابت کیا، سن 10 ہجری تک رفع الیدین ہم نے ثابت کیا۔ صحابی رسول کی اس گواہی سے معلوم کیا ہوا محترم بھائیوں، ہمارے پیارے رسول سن 10 ہجری تک نماز میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور سن 11 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ تا حیات رفع الیدین کرتے رہے۔ 8ویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ میں نے آپ کے سامنے 7 دلیلیں پیش کر دی ہیں نبی پاک کا رفع الیدین کرنے کے حوالہ سے۔ 8ویں دلیل ایک سنہری اور بہترین کڑی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تسلسل امت کے اندر رفع الیدین کے اوپر جاری رہا ہے۔ محمد بن اسماعیل سلمی فرماتے کہ میں نے ابو نعمان بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے ابو ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عطا بن رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین عند الرکوع وعند رفع الراس منہ حدیث نمبر 2519 ہے۔ یہ بہترین رفع الیدین کے اوپر ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، صحابہ تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، آج تک یہ سنت جو ہے عمل اس کے اوپر جاری ہے، اور یہ عمل جو ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ عمل رہے گا۔ اور نامی دلیل ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے رفع الیدین کے باب کے اندر حضرت ابن عمر کی حدیث بیان کی جو شروع میں اسلام لانے والے تھے، اور آخر کے اندر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ تو یہ سن 10 ہجری میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک کا جو عمل ہے شروع سے لے کر آخر تک، سن 11 ہجری کے آخر تک جو ہے شروع آپ کی وفات حیات تک یہ رفع الیدین جاری رہا۔ پھر صحابہ نے اس کو جاری رکھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اعظام نے، علماء اہل حدیث نے، سنت سے محبت کرنے والوں نے، حق کو سمجھنے والوں نے اس نبی کی سنت کو جاری اور ساری رکھا، اور آج تک یہ جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک اس سنت کے اوپر عمل جاری ساری رہے گا۔ علماء احناف کی نظر میں رفع الیدین کے بارے میں سن لیجئے، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، رفع الیدین کی حدیث سند اور عمل دونوں لحاظ سے متواتر ہے، جن میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے ایک حرف منسوخ نہیں ہے۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، نیل الفرقدین صفحہ نمبر 22 ہے۔ نمبر 2 مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے رکوع میں جانے، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ سے قوی طرق اور اخبار صحیحہ کی بنا پر رفع الیدین کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سعیہ
جلد 1 صفحہ 213 میں فرماتے ہیں۔ نمبر 3، علامہ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ جلد 2 صفحہ 5 میں رفع الیدین کے صحیح اور ثابت ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے علاوہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدہ منہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ملفوظات حکیم الامہ جلد 12 صفحہ 65 پر، مولانا اشرف علی تھانوی ملفوظات جلد 12 صفحہ 65، مفتی محمد شفیع عثمانی ماہانہ الشریعہ 2005 نومبر میں جو آپ کا شمارہ چھپا اس میں اعتراف کیا۔ مولانا فخر الدین دیوبندی مجموع مقالات جلد 3 صفحہ 39، مولانا تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی جلد 2 صفحہ 25 میں، یہ تمام علماء دیوبند رفع الیدین کے قائل تھے، تو آپ بھی رفع الیدین کو پیارے پیغمبر کی سنت سمجھ کر آج ہی سے اس کو شروع کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے بے شمار دلائل بیان کیے، صحابہ کی گواہیاں آپ کے سامنے انبار لگا دیے۔ اب جس کا دل چاہے نبی کی یہ حدیثیں، صحابہ کی گواہیاں، علماء احناف کی نظر میں رفع الیدین کی یہ ساری گواہیاں سن کر میں نے آپ کے سامنے تمام تر چیزیں بیان کر دی ہیں، اور میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو نبی کے اس سنت سے تعصب اور اس سے نفرت کرنے سے باز رکھ، ہمیں دور کر دے، ہمیں اس سنت سے پیار کرنے والا بنا، اس سنت کو اپنانے والا بنا، اس سنت کے ساتھ محبت قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمایا۔ میں کسی کے دل دکھانے کے لیے میں نے بیان نہیں کیا، اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہوئے نبی کے منبر کا وارث ہونے کی حیثیت سے، ایک مبلغ اور ایک عالم اور ایک خطیب ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں نے اپنے نبی کی سنت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ اس سنت پر مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔